ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قیامت کے دن ہمارا کوئی بھی عمل چھپ نہیں پائے گا. ہر چھوٹے سے چھوٹا اور ہر بڑے سے بڑا عمل ہمارے سامنے کر دیا جائے گا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. تو جو ایک ذرہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا اور جو ایک ذرہ بھر برائی کرے اسے دیکھے گا. یعنی جو برائی کرے گا وہ اپنی برائی کو دیکھے گا، جو بھلائی کرے گا وہ اپنی بھلائی کو دیکھے گا. ایسے وقت میں کیا ہوگا؟ تو میرے امام فرماتے ہیں خدائے قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر شفیع محشر، تمہارا بندہ عذاب میں ہے. بندہ اپنے اچھے کاموں کو بھی قیامت کے دن دیکھے گا اور اپنے برے کاموں کو بھی دیکھے گا. یاد رکھ لو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے بالکل بے لگام نہیں چھوڑا ہے، بلکہ ہماری سخت نگرانی کی جا رہی ہے. سب سے پہلے تو کیا یہ کم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہمیں دیکھ رہا ہے؟ ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تمہاری نگرانی فرما رہا ہے. تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں دیکھ رہا ہے؟ اب جو شرم رکھتے ہیں اور حیا رکھتے ہیں یقیناً وہ یہی سمجھ کر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ہمارے ساتھ اور بھی گواہ ہیں جو ہمارے اعمال کی سخت نگرانی کر رہے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں قیامت کے دن 6 گواہ ہوں گے. یعنی قیامت کے دن 6 گواہ ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے. پہلا گواہ زمین. یہ زمین جس پہ ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم زمین سے کبھی بھی کسی قسم کی جھجک یا شرم محسوس نہیں کرتے اور اس زمین پر ہر طرح کے جائز اور ناجائز کام کر گزرتے ہیں. لیکن آج جب ہم اس پہ جائز یا ناجائز کرتے ہیں تو یہ زمین ہماری کسی بھی حرکت پر اپنے رد عمل کا اظہار نہیں کرتی ہے. ہم برائی کریں تو زمین کچھ نہیں کہتی، ہم اچھائی کریں تو بھی زمین کچھ نہیں کہتی ہے. لیکن کل قیامت کے دن یہ زمین ہمارے بارے میں گواہی دے گی. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے یومئذ تحدث اخبارہا، اس دن وہ یعنی زمین اپنی خبریں بتائے گی. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں بے شک قیامت کے دن اللہ پاک اس زمین کو زندہ، عقل مند اور بولنے والی بنا دے گا. یہ زمین پہچانے گی کہ اس پر بسنے والے لوگوں نے کیا کیا عمل کیا. پھر یہ زمین نیک لوگوں کے حق میں نیکی کی گواہی دے گی اور گنہگاروں کے خلاف ان کے گناہوں کی گواہی دے گی.
خود میرے آقا سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی یومئذ تحدث اخبارہا، تو میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ تم جانتے ہو کہ اس زمین کی خبریں کیا کیا ہیں؟ تو صحابہ کرام نے عرض کی اللہ بہتر جانے اور اللہ کے رسول بہتر جانے کہ اس زمین کی کیا کیا خبریں ہیں۔ تو میرے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین کی خبریں یہ ہیں کہ زمین ہر مرد اور ہر عورت پر اس کے ان اعمال کی گواہی دے گی جو انہوں نے زمین کی پیٹھ پر کیے، اور زمین کہے گی اے میرے مولا اس نے فلاں دن یہ کام کیا اور اس نے فلاں دن یہ کام کیا۔ میرے آقا فرماتے ہیں یہی زمین کی خبریں ہیں۔ اب چونکہ قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی، لہٰذا اس سے ہمیں محتاط رہنا چاہیے۔ اس سے ہمیں چاہیے کہ ہم زمین کو برائیوں کا گواہ نہ بنائیں، اپنی نیکیوں کا گواہ بنائیں۔ زمین پر نمازیں پڑھیں، اللہ کا ذکر کر کے اس زمین کو، درختوں کو، پتھروں کو، اس کے ذرات کو اپنے نیک کاموں کا گواہ بنائیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے حضرت ابو الملیح رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ کہیں جاتے ہوئے راستے میں ذکر اللہ کرتے رہتے۔ اگر کبھی جاتے ہوئے ذکر کرنا بھول جاتے، واپس آتے اور دوبارہ اسی راستے سے اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے، اور فرمایا کرتے میں چاہتا ہوں کہ میں زمین کے جس حصے سے گزروں وہ حصہ کل قیامت کے دن میرے ذکر اللہ کی گواہی دے۔ وہ اس وجہ سے میں جو ہے زمین کے جس حصے سے گزرتا ہوں میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتا ہوں۔ آپ اندازہ لگاؤ ہمارے بزرگوں کا طریقہ کیا تھا اور آج ہمارا طریقہ کیا ہے۔ کاش ہمارے اندر یہ طریقے آ جائیں تو یقیناً ہماری زندگیوں میں بہاریں ہی بہاریں آ جائیں گی۔ آج بس ہو، ٹرین ہو، جہاز ہو، لوگ وہاں فلمی گانے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہوئے گزرتے ہیں۔ موبائل پہ گانا، محلے میں سے آپ گزریے دیکھیے لوگ شادی بیاہ کے موقع پہ کس قدر گانے بجاتے ہیں۔ یاد رکھ لو یہ مسجد بھی کل تمہارے خلاف گواہی دے گی، یہ محلے، یہ ذرات، یہ زمین جس پر تم گانے بجا رہے ہو یہ بھی کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تمہارے خلاف گواہی دے گی۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تحفظوا من الارض، زمین سے بچ کر رہا کرو۔ حضور نے فرمایا زمین سے بچ کر رہا کرو، فإنها أمكم، یہ تمہاری اصل ہے، وإنه ليس من أحد عامل عليها خيرا وشرا إلا هي مخبرة، فرمایا جو بھی بندہ اس زمین پر ذرہ برابر نیکی کرے گا یا برائی کرے گا قیامت کے دن یہ زمین اس کے بارے میں گواہی دے گی۔ تو قیامت کے دن ہمارے خلاف ہمارا پہلا گواہ کون ہوگا؟ زمین۔ یہ زمین قیامت کے دن ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ دوسرا اور تیسرا گواہ دن اور رات، دن دوسرا گواہ، رات تیسرا۔ یہ دن اور رات دوسرے تیسرے گواہ ہیں، یہ بھی قیامت کے دن ہم پہ گواہ ہوں گے۔ ہم نے دن کی روشنی میں کیا کام کیے، رات کی تاریکی میں کیا کام کیے، یہ سب بتائیں گے۔ حدیث پاک میں ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دن جب آتا ہے تو دن آتے ہوئے اعلان کرتا ہے اے آدم کے بیٹو میں تمہارے یہاں نئی مخلوق ہوں، آج تو مجھ میں جو عمل کرے گا کل میں قیامت کے دن اس کی گواہی دوں گا۔ تو مجھ میں نیکی کر تاکہ میں تیری نیکی کی گواہی دوں، میرے چلے جانے کے بعد تو کبھی مجھے نہ دیکھ سکے گا۔ بتاؤ کل کا دن گزرا ہے، جس نے اس میں گناہ کیے کیا کبھی دوبارہ وہ دن پاؤ گے نیکی کر سکے اس کے اندر؟ تو دن کہتا ہے خبردار میرے جانے کے بعد تو نہیں پائے گا، اس لیے نیکی کر لے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی طرح جب رات آتی ہے تو وہ بھی اعلان کرتی ہے اے آدم کے بیٹے مجھ میں تو نیکیاں کر لے، میں چلی جاؤں گی تو میرے بعد تو نہیں پائے گا کہ پھر نیکی کر سکے، لہٰذا نیکی کر تاکہ میں تیری نیکیوں کی گواہی کل قیامت کے دن دوں۔ تو یہ رات اور دن بھی کل ہمارے خلاف اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے۔ گناہ کیا تو ہمارے خلاف گواہی ہے، اللہ کو راضی کیا تو وہ ہمارے حق میں گواہی ہوگی۔ چوتھا گواہ کرامن کاتبین، قیامت کے دن ہم پر یہ چوتھا گواہ کون ہے جو ہمارے نامہ اعمال تیار کر رہے ہیں، ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں۔ کرامن کاتبین، یہ دو فرشتے
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور بے شک تم پر کچھ نگہبان ہیں، معزز لکھنے والے کہ جانتے ہیں جو کچھ تم کرو۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انسان زندگی کے مقصد سے غافل ہے۔ جب اللہ پاک کسی انسان کی پیدائش کا ارادہ فرماتا ہے اور اللہ اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ میں اس انسان کو پیدا کروں، تو فرشتے کو اللہ حکم دیتا ہے اے فرشتے اس کا رزق، اس کی موت کا وقت لکھ دے۔ فرشتہ لکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے جو فرشتے اس کی پیدائش تک اس بندے کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ یعنی ایک فرشتوں کو اس نے حکم دیا اس کا رزق اور اس کی موت کا وقت لکھو، وہ فرشتہ لکھ دیتا ہے اس کو کتنا رزق ملے گا، اس کی موت کب ہوگی۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہوں گا، یہ فرشتہ رسول پاک علیہ السلام کے در کا غلام ہے، اس فرشتے کو اتنا علم ہے تو بتاؤ رسول اللہ کو علم نہیں ہو سکتا ہے؟ آج جو حضرات یہ کہتے ہیں کہ وہ معاذ اللہ ان پڑھ تھے، نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا، جیسا کہ اس خبیث پاکستان کے طارق ذلیل نے جو ہے رسول پاک علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی۔ اب آپ مجھے بتاؤ یہ فرشتہ پھر تم یہی کہو گے اس فرشتے کو اللہ نے بتایا ہے، تو کس سنی نے یہ کہا کہ رسول اللہ اپنے سے جانتے ہیں؟ سارے سنی یہی کہتے ہیں رسول اللہ اللہ کے بتانے سے جانتے ہیں۔ تو اعتراض تو کچھ رہ نہیں جاتا ہے۔ یہ فرشتہ جانتا ہے تمہاری موت کب ہوگی، تبھی تو لکھ رہا ہے۔ یہ فرشتہ جانتا ہے تمہیں کتنا رزق ملے گا، تبھی تو لکھ رہا ہے۔ اور یہ فرشتہ رسول اللہ کے دربار کا، رسول پاک علیہ السلام کے دربار کا خادم ہے۔ خادم کو اللہ علم دے سکتا ہے تو آقا کو علم نہیں دے سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے، وہ فرشتہ اس بندے کی پیدائش تک حفاظت کرتا رہتا ہے۔ جب تک وہ پیدا نہیں ہوتا ہے فرشتہ اس کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ پھر جب انسان پیدا ہو جاتا ہے تو دو فرشتے میرے آقا فرماتے ہیں اللہ اس کے ساتھ مقرر کر دیتا ہے جو موت تک کے اس کی نیکیاں اور گناہ لکھتے رہتے ہیں۔ جب یہ دو فرشتے جن کا نام کرامن کاتبین ہے، یہ دو فرشتے موت تک کے اس کے گناہ، اس کی برائی، اس کے اچھے اعمال سب لکھتے رہتے ہیں۔ پھر جب انسان کی موت کا وقت آتا ہے تو یہ فرشتے آسمانوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ فرمایا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں پھر جب قیامت قائم ہوگی تو یہ فرشتے بندے کے پاس پہنچیں گے، اس کا نام اعمال لے کر کے اور اس بندے کے گلے میں ڈال دیں گے۔ ایک فرشتہ پھر اس کو ہانکتے ہوئے میدان محشر میں لے کر کے جائے گا اور دوسرا فرشتہ اس پر گواہی دے گا کہ مولا اس نے یہ کیا، مولا اس نے یہ کیا۔ تو یہ چوتھا گواہ ہمارے خلاف جو ہوں گے یہ ہمارے کرامن کاتبین، اگر ہم نے اچھا کام کیا ہوگا تو یہ ہمارے حق میں گواہی دیں گے، اگر ہم نے برا کام کیا ہوگا تو یہ ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ پانچواں گواہ قیامت کے دن علماء نے فرمایا پانچواں گواہ کوئی اور نہیں، ہمارے اعمال نامے ہوں گے جن کو کرامن کاتبین نے مسلسل لکھا ہے، جس کو نام اعمال کہا جاتا ہے۔ ان اعمال ناموں میں ہمارا ہر چھوٹا بڑا عمل درج ہوگا، سب لکھا ہوگا۔ صحابی رسول حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام اعمال نامے عرش کے نیچے رکھے ہوئے ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ پاک ایک ہوا بھیجے گا، یہ ہوا اللہ ایک ہوا بھیجے گا، ان اعمال ناموں کو اڑا کر کے اللہ تعالیٰ کسی کے دائیں اور کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچا دے گا۔ سارے اعمال نامے، ہم جب مر جاتے ہیں یہ اعمال نامے لپیٹ کر کے عرش کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ پاک ہوا کو بھیجے گا، وہ ہوا جب اللہ اس کو بھیجے گا وہ ہوا کیا کرے گی؟ اعمال ناموں کو اڑائے گی عرش کے نیچے سے اور کسی کے دائیں ہاتھ میں کسی کے بائیں ہاتھ میں پہنچا دے گی۔ کسی کو نہیں پتا کہ دائیں ہاتھ میں ملے گی یا بائیں ہاتھ میں، اور فرمایا گیا جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال آ گیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جس کے بائیں ہاتھ میں آیا وہ برباد ہو جائے گا۔ آپ اندازہ لگاؤ، کیا کسی کو پتا ہے؟ کسی کو نہیں پتا ہے۔ پھر اتنے بے فکر کیوں ہیں؟ کچھ تو فکر کرو۔ یہ نہیں کہتے کبھی، ہمارا مذہب یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ مت کمائیے، ہمارا مذہب کہتا ہی نہیں ہے کہ آپ بالکل سنیاسی لے لیجئے، لیکن کچھ تو آخرت کی فکر کرو۔
हम में से किसी को नहीं पता कि नाम अमाल दाहिने हाथ में आएगा या बाएं हाथ में आएगा। अमाल नामे पर लिखा होगा, जो अमाल नामा हमें दिया जाएगा उस पर लिखा होगा इक़रा किताबक कफा बिनफ्सिका अल-यौमा अलैका हसीबा। फरमाया जाएगा अपना नाम अमाल खुद पढ़, और आज तो खुद ही अपना हिसाब करने के लिए काफी है। पढ़ तूने क्या क्या किया है, तो खुद अपना हिसाब कर सकता है, और आज तो खुद अपने लिए काफी हो जाएगा। इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं अपना नाम आमाल हर एक पढ़ेगा, चाहे वो दुनिया में पढ़ना जानता हो या ना जानता हो। वो क़यामत के दिन जरूर अपना नाम आमाल पढ़ेगा। क़यामत के दिन जब ये मरहला होगा, बहुत ही निहायत दुश्वार गुजार मरहला होगा है। जब हवा उड़ा करके हमारे आमाल को हमारे हाथ में पहुंचाएगी, बहुत ही दुश्वार। इमाम इब्ने जौजी फरमाते हैं क़यामत के दिन जब बंदे को आमाल नामा दिया जाएगा, वो देखेगा कि इसमें सबसे छोटा गुनाह भी लिखा हुआ है, सबसे छोटा जिसको हमने मामूली समझा था वो भी लिखा हुआ है। तो वो बंदा अपना सर झुका लेगा और फरमाते हैं शर्म से पानी पानी हो जाएगा। अल्लाह फरमाएगा ए बंदे सर उठा, क्या तू उस गुनाह को जानता है, सबसे छोटा गुनाह। अल्लाह कहेगा क्या तू उस गुनाह को जानता है। बंदा अर्ज करेगा मौला तेरी इज्जत व जलाल की कसम मैं इसे जानता हूं। तो अल्लाह फरमाएगा बंदे तुझे याद है फलां दिन फलां वक्त फलां जगह तूने ये गुनाह किया था। हम तो समझते हैं कि हम छुप करके गुनाह कर रहे हैं, लेकिन वो देख रहा है जिसकी बारगाह में जाना है। हम उससे छुपने की कोशिश करते हैं जो हमारे आमाल का कोई बदला नहीं दे सकता है, ना सजा दे सकता है ना बदला दे सकता है। क्या ये बंदे आपको नेकियों का बदला दे सकते हैं? क्या ये गुनाहों की सजा दे सकते हैं? लेकिन जो बदला और सजा देने वाला है वो रब देख रहा है। तो हम बंदों से तो छुप रहे हैं, लेकिन उससे नहीं छुप रहे, और उससे कोई छुप भी नहीं सकता है। अल्लाह फरमाएगा ऐ मेरे बंदे ये जो तूने गुनाह किया है, बंदा खुद भूल जाता है कि मैंने फलां गुनाह कौन से दिन कौन से वक्त कब किया था। लेकिन अल्लाह फरमाएगा तुझे याद है फलां दिन फलां वक्त फलां जगह तूने गुनाह किया था। बंदा इकरार कर लेगा हाँ। अल्लाह फरमाएगा तूने लोगों से छुप कर गुनाह किया, मगर तू जानता था कि मैं देख रहा हूं। बंदा कहेगा हाँ मौला मैं जानता था। तो अल्लाह फरमाएगा क्या तुझे मुझसे शर्म ना आई, हया ना आई? जानता था कि मैं देख रहा हूं फिर भी गुनाह कर रहा था। क्या तू ये नहीं जानता था कि तू मेरी तरफ पलट करके आएगा? उस वक्त बंदे के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्या कहेगा? जबकि सबको मालूम है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया अफहसिबतुम अन्नमा खलकनाकुम आबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजाऊन। क्या तुम ये समझते हो कि तुम्हें बेकार पैदा किया गया है, और क्या ये समझते हो कि उसकी तरफ पलट करके नहीं जाना है? फसुब्हानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शै व इलैहि तुरजाऊन। हर एक को अल्लाह की तरफ पलट करके जाना है। जब अल्लाह उससे कहेगा जब तू इतना सब कुछ जानता था कि मैं देख रहा हूं, तो क्या तुझको इतना नहीं पता था कि तू मेरी तरफ पलट के आएगा? वो बंदा उस वक्त कोई जवाब नहीं दे पाएगा। उस वक्त बंदा, इमाम इब्ने जौजी फरमाते हैं, शर्म से पानी पानी हो जाएगा। उसे खुद से घिन आएगी, नफरत पैदा होगी अपने आप से, और घबरा करके अर्ज करेगा मौला तू मुझे जहन्नम में डाल दे, तेरी बारगाह में खड़े होने से बेहतर है मैं जहन्नम में चला जाऊं। इतना शर्मिंदा हो जाएगा कि वो कहेगा मौला तेरी बारगाह में खड़े होने से बेहतर है कि मैं जहन्नम में चला जाऊं। जबकि जहन्नम का अजाब भी कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में इतना शर्मसार हो जाएगा वो। आखिर क्यों ना शर्मिंदा हो? आज अगर हम पर कोई बंदा थोड़ी एहसान कर देना कुछ, तो हम उसके सामने कभी कितना शर्मिंदा होते हैं। लेकिन जिस रब के इतने एहसानात हैं, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अल्लाह के एहसान को शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते हो। सबसे बड़ा एहसान उस रब का तो ये है कि उसने हमें अपना महबूब अता फरमाया है। सबसे बड़ा एहसान अल्लाह ने अगर पूछ लिया कि मैंने तुझे अपना महबूब दिया था फिर भी गुनाह कर रहा था, तो बताओ हमसे बड़ा शर्मिंदा कौन होगा अल्लाह की बारगाह में? इतना शर्मसार होगा वो बंदा कि कहेगा मौला तू मुझे जहन्नम में डाल दे, तेरी बारगाह में खड़े होने से मेरे लिए वो बहुत आसान है, जबकि वो भी बहुत सख्त है। लेकिन कहेगा मौला यहां जितनी मुझे शर्मिंदगी हो रही है इससे ज्यादा आसान है कि मुझे जहन्नम में डाल दिया जाए। तो ये आमाल नामे कल क़यामत के दिन हमारे खिलाफ, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है।
अरे ओ मुजरिम बेपरवाह देख, सर पे तलवार है, क्या होना है। हम तो समझते हैं कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन जिस रब की बारगाह में जजा मिलने वाली है, जो सजा देने पर कादिर है, वो रब हमें देख रहा है। छठा गवाह, हमारे आज़ा, पार्ट्स ऑफ बॉडी। कयामत के दिन छठा गवाह ये हमारे आज़ा होंगे। अल्लाह फरमाता है यौमन तशहदु अलैहिम अलसिनतुहुम व अयदीहिम व अर्जुलुहुम बिमा कानू यामलून। जिस दिन उन पर गवाही देंगे उनकी जुबानें और उनके हाथ और उनके पांव जो कुछ करते थे। सूरह यासीन के अंदर अल यौम नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। कयामत के दिन हम तुम्हारे मुंह पे मोहर लगा देंगे और तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पांव तुम्हारे खिलाफ मुझसे बातें करेंगे। ये सब गवाही देंगे। अल्लामा महमूद आलूसी इस आयत करीमा की तफसीर के अंदर लिखते हैं, कयामत के दिन अल्लाह पाक हमारे आज़ा को बोलने की ताकत अता करेगा, फिर हर पार्ट, हर उज़्व बंदे के बारे में गवाही देंगे। मौला इन आज़ा से ये काम लेता था, हमसे ये करता था, हमसे ये करता था। जरा आप तस्वुर कीजिए कि जब हमारी आंखें, हमारे कान ये सब अल्लाह की बारगाह में हमारे खिलाफ बता रहे होंगे, कैसा होश उड़ा देने वाला मंजर होगा। कैसा आज अगर कोई हमारे खिलाफ कभी गवाही दे दे, छुप करके देखा हो और अचानक उसको हमारे सामने पेश कर दिया जाता है, हमारे पांव के नीचे से जमीन निकल जाती है। यार मैं तो छुप करके किया था, इसने कब देख लिया, इसने कब देख लिया। वो मंजर कैसा होगा, बिल्कुल होश उड़ा देने वाला मंजर होगा जब कयामत के दिन हमारे ही खिलाफ, और कोई और नहीं, हमारे यही आज़ा जिनसे हम गुनाह करते ये गवाही देंगे। पांव कहेगा मौला ये फला दिन, फला वक्त, फला गुनाह के मकाम पे गया था। हाथ कहेंगे मौला इसने हमें हराम कमाने, हराम खाने और हराम मामलात में इस्तेमाल किया। आंखें कहेंगी मौला ये हमारे जरिए बदनिगाही करता था। कान गवाही देंगे मौला ये हमारे जरिए गाने सुनता था, गंदी बातें सुनकर लज्जत लिया करता। जुबान भी कहेगी मौला ये मेरे जरिए गीबत करता था, झूठ बोलता था, चुगली खाता था, लान तान किया करता था। बताओ उस वक्त जब हमारे जिस्म के आज़ा ही हमारे खिलाफ गवाह होंगे, उस वक्त हम खुद को कैसे बचा पाएंगे। बचा सकते हो? अपनी सफाई में कुछ कह सकते हो? जमीन, ये दिन, ये रात, ये आमाल लिखने वाले फरिश्ते, ये आमाल नामा, यहां तक कि खुद हमारे आज़ा, हमारी आंख, जुबान, कान, हाथ, पांव सब हम पर गवाह होंगे। बताओ नजात की क्या रास्ता, नजात का रास्ता क्या होगा? बचने का कोई रास्ता होगा क्या? कोई उज़्र बाकी होगा हमारे पास? नहीं रहेगा। लेकिन अफसोस यह है कि हम अब भी नहीं समझते और अब भी हम नहीं डरते हैं। ऐसी हालत में मेरे आला हजरत ने जो फरमाया, खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर शफी महशर, तुम्हारा बंदा अजाब में है। उस वक्त बस यही होगा। लेकिन फिर यहां अर्ज यह करना चाहूंगा, जिस नबी ने कल क़यामत के दिन बचाना है उनके तरीके पर चलो, उनकी तालीमात पर अमल करो। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं हुजूर की रहमत तो ऐसी है कि डर था कि इस्यां की सजा अब होगी या रोज़े जजा, दी उनकी रहमत ने सदा, ये भी नहीं वो भी नहीं। और मेरे मुफ्ती आज़म हिंद सरकार अलैहिर्रहमा ने तो बिल्कुल सच लिखा और ऐसा लिखा, ऐसा लिखा। सारे अशआर एक तरफ, मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद अलैहिर्रहमा का ये शेर एक तरफ, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मेरे सरकार ने जाने न दिया। ये सब गवाही हमारे खिलाफ दे रहे होंगे, लेकिन अल्लाह का एक महबूब ऐसा होगा जो हमें बचाने आ जाएगा। हम हाथ पांव को तो अपना समझते रहे, लेकिन ये हमारे अपने नहीं है। हमारा अपना अगर कोई है तो वो अल्लाह का महबूब है। वो हमारा अपना अगर कोई है तो वो आमिना के लाडले, नबियों के ताजदार, रसूलों के सरदार, पूरी कायनात के मालिक व मुख्तार है हमारे आका सैयद आलम वसल्लम। यकीनन उनके इतने एहसानात हैं कि बंदा दुनिया में आने से पहले भी उनके एहसान के नीचे था, आज भी उनके एहसान के नीचे है, क़यामत के दिन भी उनके एहसान के नीचे ही होगा। और वो एहसान क्या होगा? क़यामत के दिन रसूलुल्लाह के झंडे के नीचे अल्लाह हमें जगह अता फरमाएगा। ढूंढा ही करें सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले या रसूलुल्लाह जो तेरे दामन में छुपा हो। इसलिए मेरे अजीजों, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है
کہ نیک کام کرتے رہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کریں. آپ میرے لیے دعا کریں کہ میں نیک کام کروں، میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا، اور یہ تعلیم کے طور پر تھا، انبیاء گناہ نہیں کر سکتے. دعا اس زبان سے کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو، جس سے گناہ نہ کیا ہو. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے دعا کرواتے تھے، بچوں سے. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں انسان حیران ہے کہ اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم نے اپنی زبان سے تو گناہ کیا ہے. تو فرمایا دوسروں کی زبان سے دعا کرواؤ، اس لیے کہ دوسروں کی زبان سے اس کے گناہ ہیں، تمہارے گناہ نہیں ہیں. تو دعا دوسرے کی سے کرواؤ تو فرمایا اس زبان سے دعا کرو جس سے گناہ نہ کیا ہو. آپ میرے حق میں دعا کیجئے کیونکہ آپ کی زبانوں نے میرے گناہ نہیں کیے ہیں. میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ میری زبان نے آپ کی گناہ نہیں کیے، میری زبان نے میرے گناہ کیے، آپ کی زبان نے آپ کی گناہ کیے. تو آپ میرے حق میں دعا کریں، میں آپ کے حق میں دعا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے، شریعت مطہرہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر زندہ رکھے، ایمان ہی پر خاتمہ بالخیر